حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور برمنگم کے غیور مسلمانوں، آپ حضرات کے سامنے دوسری مرتبہ اس مسجد حمزہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سال گزشتہ میں رمضان المبارک کی ابتدائی راتوں میں قرآن کریم کی عظمت کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، اور مجھے انتہائی مسرت اور خوشی ہے کہ آپ کی یہ مسجد پورے برطانیہ میں اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جاندار آواز اٹھانے کا ایک مرکز رہی ہے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس مسجد کو حق و صداقت کے والوں اسی طرح سرچشمہ اور گہوارہ بنائے رکھے۔ سپاہ صحابہ کے عنوان سے آپ حضرات مجھ سے متعارف ہیں۔ سپاہ صحابہ ایک واضح پروگرام اور نصب العین اپنائے ہوئے ہے۔ اس پروگرام سے بعض حضرات کو اپنے مقام پر کچھ طریقہ کار کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اس مشن اور پروگرام کی حقیقت اور اس کی صداقت پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ سپاہ صحابہ جن لوگوں کا دجل و فریب کا پردہ چاک کر کے عیاری اور مکاری پر مبنی ان کی سازشوں کے تانے بانوں کو توڑ کر امت مسلمہ کے سامنے ان کی حقیقت کو اجاگر کرنے کا جہاد کر رہی ہے، یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے۔ یہ جہاد کوئی 10-12 سال پہلے کی پیداوار نہیں ہے۔ میں آج کی گفتگو میں اس بات کو ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سپاہ صحابہ وہی کچھ کر رہی ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور جو کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے اور تاریخ اسلام کے پڑھنے سے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کے لوگوں کے 3 گروہ تھے، 3 طبقے تھے انسانوں میں۔ آپ کے بعد بھی وہ 3 طبقے رہے، آج بھی انسانیت انہی 3 طبقوں پر مشتمل ہے اور قیامت تک یہ 3 طبقے رہیں گے۔ پہلا طبقہ مومنوں کی جماعت، وہ لوگ جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا اور زبان سے اس کا اقرار کیا، جسے عام مومن اور مسلمان کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ دوسرا طبقہ جس نے دل سے بھی ایمان کا انکار کیا اور زبان سے بھی اسے جھٹلایا،
جسے کافر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ جو زبان سے ایمان کا اعلان کرتا ہے اور دل سے اس کا انکار کرتا ہے، جس کے دل میں اور بات ہے، زبان پر اور بات ہے، اس طبقے کو منافق کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید بڑے ہی واضح انداز میں اعلان کرتا ہے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کا حکم ہے، جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں کو بھی معاف نہ کریں، واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس فریضہ کو سر انجام دیجیے اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبوت کا جہاد اپنی زندگی میں کفر سے بھی رہا اور منافقت سے بھی رہا۔ جب نبوت نے کافروں اور منافقوں سے جہاد کیا ہے تو امت بھی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبوت تو کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرے، امت کافروں سے جہاد کو منسوخ سمجھ لے یا منافقوں سے جہاد کو منسوخ سمجھتے ہوئے اسے ترک کر دے۔ قیامت کی صبح تک جہاد جاری رہے گا۔ جس طرح مسلمانوں کا جہاد کافروں سے ہوگا اسی طرح مسلمانوں کا جہاد منافقوں سے بھی ہوگا۔ لیکن ایک بات، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد 10 سالہ عرصہ میں کافروں کے ساتھ بنفس نفیس جن جنگوں میں شرکت فرمائی، ان کی تعداد 29 تک مورخین نے لکھی ہے۔ 29 جنگیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اگر نام گنوانے پڑے تو نام بھی بڑے آسانی سے گنوائے جا سکتے ہیں۔ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے، حدیبیہ ہے، یا اسی طرح فتح مکہ ہے۔ یہ ساری چیزیں عام بچے کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے جنگ کی، بڑے بڑے کفار کو فنار کیا، واصل جہنم کیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اللہ کے اس راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت حمزہ جیسے لوگ۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کسی ایسی جنگ، ایسے واقعے اور ایسے کسی محل کا ذکر اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو اس کی نشاندہی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے بھی جنگ کی، جس طرح احد میں، بدر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، فتح مکہ کے موقع پر کافروں سے جنگ ہوئی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص علماء کرام سے ہٹ کر معذرت کے ساتھ یہ خاموش رہیں، کوئی آپ میں سے بتلا سکتا ہے کہ آپ نے منافقوں سے بھی جنگ کی اور فلاں موقع پر کی؟ کوئی ساتھی بتلائے، میں بڑا مشکور ہوں گا۔ کوئی واقعہ کوئی ایک ایسا آپ کے ذہن میں واقعہ ہو کہ جہاں منافقوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہو؟ بظاہر آپ حضرات یقیناً اس سوال کو سننے کے بعد اس کے جواب میں سوچ و بچار میں پڑ گئے ہوں گے کہ ہاں یہ تو حقیقت بات ہے کہ منافقوں کے ساتھ تو باضابطہ کوئی جنگ نہیں ہوئی،
تو کیا پھر میں آپ سے اسی سوال کے ضمن میں پوچھ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا کہ کافروں سے بھی جنگ کیجیے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجیے؟ کافروں سے تو آپ نے 29 لڑائیاں خود لڑی، کیا منافقوں سے آپ نے جہاد نہیں کیا حکم خدا بندی کے مطابق؟ بولیے کیا یا نہیں کیا؟ بولیے کیا یا نہیں کیا؟ آپ تقریر سنتے ہیں صرف آنکھوں سے، آپ تقریر کانوں سے بھی سنیں گے، آپ تقریر دل کی دھڑکنوں سے بھی سنیں گے، اور ایسی سنیں گے کہ انشاءاللہ آپ جواب بھی دیں گے اور آپ کے قلب و جگر میں اترتی بھی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس عنوان پر میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس عنوان پر جو میں گفتگو کروں گا وہ اتنی مدلل ہوگی، قرآن و سنت کی روشنی میں اتنی ڈھلی ہوئی ہوگی کہ آپ نے شاید ایسی گفتگو اور تقریر پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توجہ فرمائیں، جو بات سمجھ میں آئے اس پر سبحان اللہ بھی کہہ دیں اور بولتے بھی چلے جائیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ بولیے لڑی یا نہیں لڑی؟ اگر لڑی ہے تو کوئی ایک واقعہ بتلا دے۔ اگر جنگ لڑی ہے تو کسی ایک جنگ کی نشاندہی بھی تو کر دیں۔ کافروں سے جنگیں تو آپ نے 29 لڑی، لیکن منافقوں سے آپ کی کوئی جنگ آپ کو یاد ہے؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آج اسی وجہ سے امت اسلامیہ کافروں سے تو نبرد آزما ہے، کافروں سے تو ہماری جنگیں جاری ہیں، کافروں سے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے جہاد کرنے والوں کا تعاون بھی کر رہے ہیں، کافروں سے جہاد کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمیں منافقوں سے جنگ یاد نہیں ہے، اس لیے آج کے دور میں جو منافقوں سے جنگ کر رہے ہیں ان سے تعاون بھی نہیں کرتے، ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آج کی اس تقریر کے بعد جتنی دعا آپ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے مانگتے ہیں اس سے زیادہ دعا آپ منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں آپ پریشان نہ ہو کہ کوئی واقعہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ کافروں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 جنگوں میں شرکت کی ہے، لیکن منافقوں سے ہر دن جنگ ہوئی، ہر رات جنگ ہوئی، ہر صبح جنگ ہوئی، ہر شام جنگ ہوئی، گلیوں میں جنگ ہوئی، بازاروں میں جنگ ہوئی، چوکوں میں جنگ ہوئی، چوراہوں میں جنگ ہوئی، گھروں میں جنگ ہوئی، مسجد میں جنگ ہوئی، ویرانوں میں جنگ ہوئی، سفر میں جنگ ہوئی، حضر میں جنگ ہوئی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے منافقوں سے جنگ نہ کی۔ لیکن جنگ کا انداز مختلف ہے، جنگ کا طریقہ کار مختلف ہے۔ کافروں سے جنگ تلوار کی جنگ ہوئی ہے، کافروں سے جنگ صفے باندھ کر ہوئی ہے، کافروں سے جنگ میدانوں میں ہوئی ہے۔ چونکہ منافق اپنی ہی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور ایمان اور اسلام کے دعوے دار تھے، اسلام کا نوادہ اوڑھے ہوئے تھے، اسلام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس لیے منافقوں سے جنگ یہ ہوئی کہ ان کے جھوٹے پردے اتارے گئے، ان کے دعووں کی کڑی کھولی گئی، ان کی حقیقت کو آشکارا کیا گیا، ان کے دجل و فریب کی حقیقت کو واضح کیا گیا، ان کی سازشوں کے پردے چاک کیے گئے، ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ منافقوں سے جنگ ہے، منافق کے چہرے سے پردہ ہٹانا منافق سے جنگ ہے، منافق کے بکر و فریب سے آگاہ کرنا منافق سے جنگ ہے، منافق کی خباثت کو واضح کرنا منافق سے جنگ ہے، منافق کے کفر کا پرچار کرنا منافق سے جنگ ہے، منافق کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکالنا منافق سے جنگ ہے، منافق کا بائیکاٹ کرنا منافق سے جنگ ہے، منافق کی حقیقت کو آگاہ کرنا منافق سے جنگ ہے، منافق کو نکال کر چوک میں کھڑا کر دینا منافق سے جنگ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ لڑی ہے، صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑی ہے، اور آج بھی اسی انداز میں یہ جنگ لڑی جائے گی کہ منافقوں کے چہرے سے پردے ہٹائے جائیں گے، ان کے مکر و فریب سے امت کو آگاہ کیا جائے گا، اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، ان کی حقیقت سے امت اسلامیہ کو آگاہ اور آشنا کر کے وہ وقت بھی لایا جائے گا جیسے نبوت نے جمعہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اٹھو منافقو میری مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ یہ وقت بھی آئے گا کہ منافقت کو اتنا دستک باندھ کر دیا جائے گا کہ انہیں کان سے پکڑ پکڑ کر امت کی صفوں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور منافقت کے تذکرے کو قرآن پاک نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ قیامت تک کے آنے والے معترضین کے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں، آپ رب پر ایمان لانے والے کو کافر کہتے ہیں، آپ آخرت پر ایمان لانے والے کو کافر کہتے ہیں، آپ نماز پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے منافقوں کا تذکرہ شروع ہی یہاں سے کیا۔ منافقوں کا تذکرہ پڑھیے ہم آج تک پڑھتے چلے آئے۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے قریباً 1.5 اور 1.25 پارے جمع ہو جاتے ہیں، جن 1.5 اور 1.25 پاروں میں اللہ نے صرف منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک کا تعارف کرایا، کوئی شک نہیں لا ریب کتاب ہے، متقین کی نفع کے لیے اتاری گئی ہے۔ پھر متقین اور مومنوں کا ذکر فرمایا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، 2 آیتیں مومنوں کے لیے، اور تیسری اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ 3 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ ختم ہے۔ آگے تذکرہ دوسرے گروہ کا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ بھی ختم، 3 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ، 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے اب منافقوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، 1 آیت نہیں، 2 آیت نہیں، تسلسل کے ساتھ اللہ نے منافقوں کے بارے میں 13 آیتیں بیان کی۔ 13 آیت فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت پر ایمان لائے۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری جگہ ہے قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھی جگہ ہے أَنفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا، بادل نخواستہ یا بادل خواستہ، کچھ مال بھی خرچ کر لیتے ہیں، نبوت کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ پھر بھی مومن نہیں ہے، وہ پھر بھی مومن، یہ میری بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن رب اعلان کرتا ہے کہ یہ کہنے کے باوجود، یہ گواہی دینے کے باوجود، یہ انداز اختیار کرنے کے باوجود، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی مومن نہیں ہے، یہ پھر بھی مومن۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ، یہ رسول کی رسالت کی گواہی دینے کا دعویٰ، یہ آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ، یہ نماز پڑھنے کا انداز، یہ خرچ کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا
یہ تو دھوکہ ہے، اور دھوکہ بھی رب کو دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اللہ منافقوں کی علامتیں بتلاتے ہیں۔ قرآن پاک نے منافقوں سے جہاد اس انداز میں کیا ہے کہ منافقوں کی علامتوں کو جمع کر دیا ہے۔ منافق کی علامت پہچانتے جاؤ، اس کی منافقت سے آگاہ ہوتے جاؤ۔ منافق کو پہچاننا ہو، اس کی علامت کو دیکھو۔ جیسے جیسے جس میں منافقت کی علامتیں پائی جائیں، جب اس میں وہ علامتیں ہو جو قرآن میں ہے، قرآنی علامت منافق میں نظر آ جائے، نہ اس کی نماز کا اعتبار ہے، نہ اس کے روزے کا اعتبار ہے، نہ اس کے حج کا اعتبار ہے، نہ اس کی زکات کا اعتبار ہے، نہ اس کے اخبار کا اعتبار ہے، نہ اس کے اعمال کا اعتبار ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے وما ہم بمؤمنین، یہ کافر کا بچہ تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر تو ہو سکتا ہے، مومن، یہ کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے گی آپ کیسے کافر کہتے ہیں؟ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، تو پڑھ کر سنا کہ قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین۔ پھر یہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ، یہ تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ منافق دھوکے باز ہوتا ہے۔ منافق دھوکے، رب کو بھی دھوکہ دیتا ہے، رسول کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ رب کو دھوکہ دیتے ہیں کہ زبانی دعوے خرچ پر دنیا جنت حاصل کرنے کے آرزو رکھتے ہیں۔ پیغمبری کو دھوکہ دیتے ہیں کہ زبانی ایمان کے دعووں پر مال غنیمت کے حصول کے لیے بھاگتے ہیں، مال غنیمت کے حصول کے لیے یا مسلمانوں کی ریاست میں مفادات کے حصول کے لیے زبانی دعوے خرچ پر یہ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کون تھے جنہوں نے رب کو دھوکہ دیا؟ کون ہے جنہوں نے رسول کو دھوکہ دیا؟ کون ہے جنہوں نے صحابہ کو دھوکہ دیا؟ کون ہے جنہوں نے خط لکھ کر کوفہ میں حسین کو بلایا، جب کربلا میں پہنچے تو حسین کو دھوکہ دیا؟ کون ہے جنہوں نے محمود غزنوی کو دھوکہ دیا، صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا؟ کون ہے جنہوں نے ہلاکو اور چنگیز کو دعوت دے کر امت مسلمہ کو دھوکہ دے کر انہیں اس پہ مسلط کیا؟ کون ہے جس نے سراج الدولہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا؟ تاریخ بتاتی ہے نصیر الدین توسی تھا، ابن ارقمی تھا، میر جعفر تھا، میر سارق تھا۔ یہی وہ قوم ہے جو حضرت سے چلی ہے، اب تک رہے گی۔ یہ وہی منافقت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن جتنا جتنا دھوکہ دیتے ہیں اتنا اتنا وہ الٹا انہی کے اوپر پڑتا چلا جاتا ہے۔ جتنا دھوکہ بڑھا دیں گے اتنا نقصان زیادہ اٹھائیں گے۔ سب سے بڑا دھوکہ منافقوں نے اسلام کی تاریخ میں ایران کے انقلاب کے موقع پر دیا۔ اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، جب اسلام کے نام پر دھوکہ دیا اور اسلام کے نام پر انقلاب برپا کر کے اسے خالصتاً کفریہ انقلاب بنا دیا، اسلام کے نام انقلاب لا کر مسلمانوں کے علماء کو تختہ دار پہ لٹکا دیا اور ان کے لیے سہایات تنگ کر دیا، مساجد گرا دی گئی، اسلام کے نام پر اصحاب رسول پر کفر کے فتوے شائع کیے گئے، اسلام کے نام پر غلط قرآن کریم کو شائع کر کے عالم اسلام میں تقسیم کیا گیا، اسلام کے نام پر پوری دنیا میں کفر کا پرچار کیا گیا، تو وما یخدعون الا انفسهم، رب کی بات سچی ہوئی۔ جتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، نتیجہ اتنا بڑا نکلا کہ اسلام کے نام پر دھوکہ دیا تھا تو کافر کافر کے نعرے بھی پوری دنیا میں گونج گئے۔ کافر کافر کے نعرے بھی، نہ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا نہ اتنا بڑا رزلٹ آیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ میں بڑی شاید سپیڈ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سا سفر کرنا ہے، شاید مجھے آپ کے سامنے قرآن پاک کا آدھا پارا یا پورا پارا تلاوت کرنا پڑے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ سکے کہ سپاہی صحابہ اس وقت جس گروہ اور طبقے کے خلاف برسرے پیکار ہے، اس کے خلاف برسرے پیکار ہونا پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کے فرامین میں یہ بات شامل ہے۔ آج پوری قوم کافروں سے تو سب لڑ رہے ہیں، لیکن ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیے
کہ امت میں وہ کون سا طبقہ ہے جو منافقوں سے برسر پیکار ہے؟ میں کہتا ہوں اگر سپاہ صحابہ اس دور میں منافقوں سے برسر پیکار نہ ہوتی تو آج یہ بات لازم ہو جاتی کہ امت پیغمبر قرآنی احکام اور سنت مصطفی کے آدھے حصے پر عمل پیرا ہے اور آدھا خریدا چھوڑے ہوئے ہیں۔ کافروں سے جہاد تو کر رہی ہے مگر منافقوں سے جہاد نہیں ہو رہا تھا۔ فی قلوبہم مرض، ایک علامت منافقوں کی دھوکے باز۔ پہلی علامت کیا ہے؟ دھوکے باز۔ اللہ کو بھی دھوکہ اور مومنوں کو بھی۔ کبھی بھی منافق 1300 سال کی 1400 سال کی ہسٹری پر جائیے، کبھی بھی منافقوں سے مسلمانوں کو کبھی بھی وفا دھوکہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور قرآن پاک نے جو نشاندہی کی تھی وہ ہر دور میں صادق ہوتی چلی آئے۔ ہر دور سانپ ہے، آپ اسے محبت کے ساتھ دودھ پلائیں، آپ اسے پیار کے ساتھ وضو کر کے، چاہے زمزم کا پانی اس میں منہ میں کیوں نہ ڈالیں، لیکن جب وہ آپ سے پیار بھی کرے گا تو پیار میں بھی زہر دے گا۔ منافق چاہے کسی بھی شکل میں آئے، پیار کی شکل میں آئے، جفا کی شکل میں آئے، وفا کی شکل میں آئے، اس کی گھٹی اور فطرت میں شامل ہے۔ وہ جس شکل میں بھی آئے گا دھوکہ دے کے جائے گا۔ وہ جب بھی آئے گا تو دھوکے کے لیے آئے گا، وہ دغا کے لیے آئے گا، وفا کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ دھوکہ دینے کی عادت یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا، ابھی اس کو یہی چھوڑتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، قرآن کا اسلوب اور طریقہ تو یہ ہے جب وہ کسی مرض کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ اس کا علاج بتلاتا ہے، اس مرض کی شفا تجویز کرتا ہے، اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ لیکن یہاں انداز قرآن بدل گیا، یہاں اسلوب قرآن میں یکسر تبدیلی آ گئی۔ بیماری کی نشاندہی تو کر دی، مرض کی نشاندہی تو کر دی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، لیکن علاج بتلانے کی بجائے خلاق کے عالم فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ اتنی خطرناک ہے، منافقوں کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ اتنی غلیظ بیماری ہے کہ رب بھی اس بیماری کو شفا نہیں دے گا، اللہ بھی اس بیماری میں اضافہ کرے گا۔ پہلے بخار ہے تو ٹائیفائڈ ہوگا، پہلے پھوڑا ہے تو کینسر ہوگا، مگر بیماری میں کمی یہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا کہ یہ کون سی بیماری ہے جو بڑھ سکتی ہے مگر کم، جسے اللہ نے بھی بڑھانا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ بھی اس بیماری کو کم نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافق کی تیسری علامت، جب اسے کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا تو پہلی بات یہ ہوگی کہ منافق فسادی بھی ہوتا ہے، منافق دھوکے باز، منافق دل کا بیماری میں آگے بتلاؤں گا کہ وہ کون سی بیماری ہوتی ہے۔ تیسری علامت منافق فسادی، جب اس کو فساد سے روکو، تقریر کاری سے روکو، فساد سے باز آؤ، شرارت سے باز آؤ، تو فوراً کہے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو زمین پر، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے گا، کہے گا میں فساد نہیں کر رہا، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں فساد نہیں کر رہا، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ اور خلاق کے عالم فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار اس بات پر یقین رکھنا جہاں بھی فساد ہوگا امت مسلمہ میں کوئی فساد کی بات بھڑکے گی، فساد کی آگ بھڑکے گی، فساد کا موجب کوئی بات بنے گی، کسی جگہ پر فساد پھیلے گا، کسی مومن کو الزام نہ دینا، کسی مسلمان پر الزام نہ لگانا، دائیں بائیں دیکھ لینا، یقیناً اس فساد کی آگ کو بھڑکانے والا کوئی منافق ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ملک میں بڑا فساد ہے، مسجدوں میں بمبوں کے دھماکے ہیں، علماء محفوظ نہیں ہیں، افراتفری ہے، لڑائی جھگڑا ہے، مسلمان باہم دست و گریبان ہیں،
یہ کون کرا رہا ہے؟ کوئی کہنے لگا راہ کرا رہی ہے، کوئی کہہ رہا فلاں کرا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کسی کی طرف مت جاؤ، تمہارے اندر منافق ہوگا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بمبوں کے دھماکے کرنے والے، علماء کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے، سوائے منافقوں کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی وضاحت قرآن مجید میں آگے ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کا کام کرنا یہ منافق کا پسندیدہ کھیل ہے۔ یہ منافق کا کیا ہے؟ تو منافق کی تیسری علامت فسادی ہوگا۔ اور آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ منافق جسے کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لا، تو اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ آخرت پر ایمان کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں آخرت پر ایمان بھی لے آیا۔ اب 3 علامتوں کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب اگر منافق کو پہچان نہ ہو، دھوکہ پہچان نہ ہو، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دھوکہ کیسے، وہ کہے گا میں تو دھوکہ نہیں دے رہا، اور آپ کہیں گے تو نے فساد کیا، وہ کہے گا میں فساد بھی نہیں کر رہا، آپ کہیں گے تیرے دل میں بیماری ہے، وہ کہے گا بالکل بیماری نہیں ہے۔ اب اگر پہچان نہ ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اب منافق کے پہچاننے کا طریقہ قرآن پاک میں یہ بتلایا کہ اس کو اگر پہچان نہ ہو تو رب کی ذات پہ نہ پہچانو، رسول کی ذات پہ نہ پہچانو، آخرت پر ایمان پہ نہ پہچانو، نماز پہ نہ پہچانو، روزے پہ نہ پہچانو، حج پہ نہ پہچانو، زکات پہ نہ پہچانو۔ اگر پہچاننا ہے تو منافق سے یہ نہ کہہ کہ رب پر ایمان لا، وہ کہہ دے گا آمنا باللہ، یہ نہ کہہ کہ آخرت پر ایمان لا، وہ کہہ دے گا وبالیوم الاخر، یہ نہ سوال کر کہ رسول کی رسالت کی گواہی دے، وہ کہہ دے گا نشہد انک رسول اللہ۔ منافق سے سوال یہ کر آمنوا کما آمن الناس، ویسے ایمان لا جیسے صحابہ لائے، ویسے ایمان لا جیسے منافق کے سامنے ذکر صحابہ کا چھیڑ، منافق کے سامنے ذکر آپ جب صحابہ کا ذکر چھیڑو گے تو پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق، مومن ہے یا اب دنیا میں کلمہ کو بہت ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، رب کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، لیکن ملے ہوئے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہے، پہچان کرنا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو فرمایا پہچان کے لیے کوئی اور بات شروع نہ کر، جہاں منافق بیٹھے ہو، مومن بیٹھے ہو، تو ان کے درمیان میں تذکرہ صحابہ کا چھیڑ دے، تذکرہ صحابہ کا تذکرہ چھیڑنے کی دیر ہے۔ منافق ایک طرف ہو جائے گا، منافق ایک طرف ہو جائے گا، مومن ایک طرف ہو جائے گا۔ صرف اسی پر بس نہیں، صحابہ کا نام آنے کی دیر ہے۔ اول تو منافق اٹھ کر چلا جائے گا، اگر نہ بھی چلا جائے تو چہرے پر، ماتھے پر تیوڑیاں بدل جائیں گی، اور صرف اسی پر بس نہیں، صحابہ کا نام آنے کی دیر ہے، منافق بک بک بھی کرنے لگ جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، پھر جب ان کو کہا جائے ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے، جیسے ایمان، تو اب چاہیے تو یہ تھا، سمجھنے کی بات ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ منافق کہہ دیتا بھئی جیسے ہم اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب بڑی بڑی چیزوں کو ہم مانتے ہیں تو ہم صحابہ جیسا بھی ایمان لے آئیں گے، صحابہ جیسا بھی ایمان لے آئیں گے۔ لیکن صحابہ ایسا معیار ہے، صحابہ ایسی کسوٹی ہے کہ یہاں پر کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے۔ صحابہ کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ یہاں پر منافقت ہے ہی نہیں سکتی۔ جب منافقوں سے کہا گیا ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے تو فوراً منافقت کے پردے ہٹ گئے، ان کا چھپا ہوا کفر واضح ہو گیا، تو زبان حرکت میں آئی، کہنے لگے انومن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لائے؟ کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے؟ صرف انکار نہیں کیا کہ ہم ایمان ویسا نہیں لاتے، صرف یہ نہیں کہا، اگر صرف انکار کر دیتے تب بھی بات تھی،
بلکہ تبرہ بھی شروع کر دیا. صحابہ کا نام سنتے ہی تبرہ بھی شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا لو دیکھ لو، حقیقت سامنے آ گئی کہ مومن ہوتے تو صحابہ کا نام سنتے ہی عقیدت اور احترام سے ان کی عظمت کو سلام کرتے، لیکن منافق تھے، صحابہ کا جیسے نام آیا ہے فوراً تبرہ بازی. میں قرآن کریم کی انہی آیاتوں کو، اور ابھی بہت ساری آیات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے آیات کی روشنی میں، ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا میری گفتگو کو، یہ تو میں نے آپ کے سامنے پرانی آیات کی روشنی میں بات کی ہے. انہی روشنی سے میں نے جو قاعدہ نکالا ہے، ضابطہ نکالا ہے، صرف آدھے منٹ میں 1000 منافق بٹھا دو، 1000 مومن بٹھا دو، آدھے منٹ کے اندر منافق الگ کر دیں گے، مومن الگ کر دیں گے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آپ گھڑی دیکھ لیں. میرا پہلا نعرہ ہے نعرہ تکبیر. منافق بھی بولے گا اللہ اکبر اور مومن بھی بولے گا. دوسرا نعرہ ہے نعرہ رسالت. منافق کہے گا یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کوئی محمد رسول اللہ کہیں گے، کوئی زندہ باد کہیں گے، کوئی یا رسول اللہ کہیں گے. تیسرا نعرہ عظمت صحابہ. جو زندہ باد کہہ رہے مومن، جو چپ رہے منافق، جو چپ رہے ابھی بھی اگر نہ کھلے تو کہہ رہے عظمت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی، شہادت حسنین. اگر اب بھی منافقت نہ کھلے تو کہہ دے سیاست علی معاویہ. اتنا کہنے کی دیر ہے، منافق بھاگتا نظر آئے گا، مومن خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ جب صحابہ کا نام آئے گا تو منافق سے برداشت. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بول اٹھا منافق، کیا ویسے ایمان لائے جیسے معاذ اللہ بیوقوف لائے؟ یہ پہلا تبرہ تھا. یہ پیغمبر کی زندگی میں حضور کے صحابہ پر پہلا تبرہ تھا. کیا تھا؟ تبرہ تھا. صحابہ کی توہین تھی، اصحاب رسول کی گستاخی تھی. اب آئے دیکھیں کہ جب صحابہ کرام کی منافقوں نے گستاخی کی تو کیا رب خاموش رہا؟ پیغمبری خاموش رہی؟ اگر صحابہ کی گستاخی پر تیرا پیغمبر خاموش ہے تو پھر مجھے بھی خاموش ہونا پڑے گا. اگر صحابہ کی گستاخی پر اللہ خاموش ہے تو مومن بھی خاموش رہے گا. لیکن اگر رب رسول خاموش نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی خاموش نہیں ہونا پڑے گا. تو جب منافقوں نے گستاخی کی تو فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا. گستاخی کیا تھی؟ کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائے معاذ اللہ. اب اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں وہ عقل مند ہیں، وہ دانا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ بے وقوف نہیں. یہ بھی جواب ہو سکتا تھا. اور یہ بھی جواب ہو سکتا تھا کہ میں تم سے قیامت کے روز پوچھوں گا تم نے بہت بڑی زیادتی کی. یہ بھی جواب ہو سکتا تھا. صحابہ کی تعریف بھی ہو سکتی تھی، صحابہ کی مدح سرائی بھی ہو سکتی تھی. لیکن فوراً ترکی بترکی جواب آیا کہ اصحاب رسول کو بے وقوف کہنے والوں الا انہم هم السفہاء، تم ہی بے وقوف ہو اور پلے درجے کے بدترین بے وقوف ہو. صرف بے وقوف نہیں، کئی تاکیدیں لا کر کہ تم ہی بدترین بے وقوف ہو ایک ضابطہ بتا دیا. جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بدترین بے وقوف ہے، جو صحابہ کو ظالم کہے وہ بدترین ظالم ہے، جو صحابہ کو غاصب کہے وہ بدترین غاصب ہے، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود بدترین کافر ہے. کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ صحابہ کو کسی کا بے وقوف کہنا برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے تو رب برداشت کر سکتا ہے؟ ضابطہ یہ ہے جو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف، جو ظالم کہے وہ خود ظالم، اور جو کافر کہے وہ خود کافر. آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقوں کی علامتیں ذکر ہو رہی ہیں. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، سلام علیکم کے بعد منافق کا پہلا کام یہ ہوتا ہے، کہتا ہے ہم مومن ہیں. نہیں سمجھے؟ کہتا ہم کسی مجمع میں چلے جاؤ، پاکستان میں ڈی سی کی میٹنگ ہے، گورنر کی میٹنگ ہے، منافقوں کا کوئی اجتماع ہے،
کوئی مجلس اعضاء ہے، شام غریبہ ہے، سب سے پہلے کہیں گے دوستو ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ حالانکہ آپ کو اور مجھے کبھی اس طرح کہنے کی ضرورت پیش ہے نہیں آئی۔ جو چور ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ جہاں چور کی بات ہو رہی ہے یہ میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید لوگ مجھے مومن نہیں سمجھتے، تو وہ سب سے پہلے صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے ایمان کا اقرار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب کسی مومن سے ملے گا کہے گا آمنا، ہم مومن ہیں، ہم، اور آدمی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے، اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ہے، بوڑھا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں۔ لوگ کہیں گے صحت تو نظر آ رہی ہے۔ اب جناب جب لوگوں نے انکار کر دیا تو جیل میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں صحت مند ہوں، یہ فلاں سرجن نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہے، میں صحت مند ہوں۔ تو جواب دینے والے کہیں گے جناب صحت مندی کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، سرٹیفکیٹ وہی لاتا ہے جسے اپنی صحت پر اعتماد نہ ہو، اپنی صحت پر اعتماد۔ اب کہتے ہیں جی فلاں مفتی نے کہا ہم مومن ہیں، فلاں تحریک میں ہم ساتھ تھے، ہم مومن ہیں، ختم نبوت کی تحریک میں ہم ساتھ تھے، ہم مومن ہیں، پاکستان بنانے میں ہم ساتھ تھے، ہم مومن ہیں، فلاں علماء نے کہا ہم مومن ہیں، فلاں نے فتویٰ دیا ہم مومن ہیں۔ مومن کو فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن کو واقعات سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مومن ہوتے ہیں اس کے ایمان کو دنیا جانتی ہے۔ اگر کوئی صحت مند آدمی آ کر کہے کہ میرے پاس کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کسی قسم کی سند نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتلاؤ کہ میں کیا ہوں، تو لوگ فوراً کہیں گے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، آپ کی صحت نظر آ رہی ہے، آپ کی صحت۔ تو منافقوں کی علامت کیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو سب سے پہلے کہیں گے ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب جائیں گے اپنے سرداروں کے پاس تو وہ کہیں گے کیوں تسی سنی ہو گئے ہو، تم سنی ہو گئے، تم مومن ہو گئے، وہاں تو تم مسلمان ہونے کے دعوے کر کے آئے ہو، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا۔ کہنے لگے نہیں جناب انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم اسی مذہب پر ہیں، اسی عقیدے پر ہیں، اسی دھرم پر ہیں جس پر آپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہاں تو تم مومن کی رٹ لگا رہے تھے۔ تو منافق فوراً بولے انما نحن مستہزئون، انما نحن، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ اور مذاق بھی کن سے کر رہے تھے؟ صحابہ سے۔ اس دور میں کن سے مذاق کر رہے تھے؟ اب پھر صحابہ کی بات آ گئی۔ جن صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے فوراً کہا کہ تم بدترین بے وقوف ہو۔ اب یہ دوبارہ تبرہ پھر کیا صحابہ کر کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا، تو اللہ نے فوراً کیا جواب دیا؟ اللہ یستہزئ بہم، صحابہ کا مذاق اڑانے والوں میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ تم صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو، میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، اور مذاق بھی ایسا ہوگا کہ تم اسے یاد رکھو گے۔ علماء نے لکھا ہے وہ مذاق کیا ہوگا، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ روز قیامت تھوڑا سا نور اللہ ان کو دے کر کہیں گے جاؤ بھائی یہ نور ہے تمہارا، جاؤ اس نور کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ خوشی خوشی جا رہے ہوں گے، ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اس گمان میں آگے بڑھیں گے، نور ختم ہو جائے گا، تاریکی ہو جائے گی، اس تاریکی میں گرنے لگیں گے، زمین میں دھنسنے لگیں گے، دھنستے دھنستے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری گڑھے میں چلے گئے۔ انتظار تو یہ تھا کہ حور و غلمان ہمارے ہمیں خوش آمدید کہیں گے، انتظار تو یہ تھا کہ جنت کی نعمتوں سے واسطہ پڑے گا، انتظار تو یہ تھا کہ جنتی فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، لیکن جہنم میں چلے گئے، سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے، آگ میں جلنے لگ گئے، ہائے بائے کرتے ہوئے کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ رب نے تو کہا تھا کہ لو نور لے کر جنت میں چلے جاؤ، یہ کیا ہوا؟ تو جواب آئے گا اللہ یستہزئ بہم، یہ خدائی مذاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کہ تم صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، تم صحابہ کا
مذاق اڑاتے تھے۔ تو دوستو، یہ تو میں نے کچھ آیات مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہاں سے پیش کی ہیں۔ اب آگے چلیے، منافقوں کا ذکر اتنی تفصیل سے قرآن پاک میں ہے۔ سورہ کافرون تو چھوٹی سی سورت ہے، اللہ نے سورہ منافقون 2 رکوعوں پر مشتمل آیت اتاری۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق، اور منافقوں نے کیا کہا تھا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے اب منافقوں کی گواہی صحیح تھی یا غلط تھی؟ زور سے بولو، زور سے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا دیا ہے۔ ڈھال کے طور پر ایمان استعمال کرتے ہیں، جس طرح ڈھال آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایمان کو انہوں نے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کے حملوں سے بچ سکے، مسلمانوں کے ستم، مسلمانوں کی طرف سے جو ہونا چاہیے ان پر حملہ، اس حملے سے بچ سکے، اس لیے ایمان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ورنہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، منافق تو ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کا نظارہ کریں، اس منافق کو دیکھیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اس کا جبہ دیکھ کر، اس کا کپا دیکھ کر، اس کا امامہ دیکھ کر، اس کا پجامہ دیکھ کر آپ تو بڑھتے حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ منافق ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور اگر باتیں سنیں، ایسی لچھےدار تقریر، مقفع مسجع، کافیے سے کافیہ ملتا چلا جائے گا، آپ کہیں گے تقریر کیا کر رہا ہے، اس کے منہ سے تو موتی جھڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سنو، منافقوں کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات میں اپنی جگہ پر لاتا ہوں، یہ یہاں آ گئی۔ فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تم میں سے ہیں، اللہ کی قسم ہم تم میں سے، وما ہم منکم، اگر اللہ پر یقین ہے تو یاد رکھنا کہ ان کا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، بات کہا کریں گے، کلمہ کفر کہا کریں گے، صحابہ پہ تبرہ کیا کریں گے، قرآن کا انکار کیا کریں گے، اللہ کی توحید کا انکار کیا کریں گے، نبی کی رسالت کا انکار کیا کریں گے، عقیدہ امامت سے پورے اسلام کی بنیاد ہلا کے رکھ دیں گے، مطابق کہیں گے، تقیہ بھی کریں گے، لیکن تم کہو گے کہ کیا تم یہ کرتے ہو؟ یعرفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نہیں کرتے، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم تو یہ باتیں کرتے ہی نہیں، ہم تو یہ باتیں بلا قد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ کفر، یعرفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کریں، قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، لیکن یاد رکھنا ان کی قسموں پہ راضی نہ ہونا، اور انہیں کہو ہمیں راضی کرنے کی فکر چھوڑو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، وہ راضی ہو گئے تو ہم بھی راضی ہو گئے، وہ راضی ہو گئے تو ہم بھی۔ اور فرمایا ان کی عادت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یہ عذر پیش کیا کریں گے، انہیں کہو عذر شذر چھوڑو، رب نے تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اور تیسری جگہ فرمایا منافق کو ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا ہے، ہر وقت اس بات کا خوف رہتا ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، منافق ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے
جس صورت کی وجہ سے ہمارا پردہ صاف ہو جائے. ہمارا پردہ، منافق کو سب سے زیادہ خوف اس گروہ سے، اس جماعت سے ہوگا جو جماعت اس کے پردے چاک کرے. جو جماعت اس کے پردے چاک کرے اس کو اور کسی سے اتنا دکھ نہیں ہوگا، اور کسی سے اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی پریشانی اس جماعت سے ہوگی جو ان کے پردے چاک کرے. اور منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. ایمان والے مخلص صحابہ جو سارا دن محنت کرتے تھے، جو مزدوری ملتی تھی وہ دامن پیغمبر میں ڈالتے تھے، ایسے مخلص، ایسے غریب صحابہ پر الزام لگانا، انہیں تنگ کرنا، ان پر تان و تشریح کرنا، یہ منافقوں کا عدلی منافقوں کا انداز ہے. یہ ان کی جبلت میں داخل ہے، یہ منافقوں کی عادت میں داخل ہے کہ صحابہ پر زبان تام دراز کرنا. یہ منافقوں کے رگ و ریشے میں داخل ہے کہ صحابہ پر الزام لگائیں گے. اور منافقوں کی علامت میں یہ بھی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ اس بات سے بھی یہ خوف نہیں کریں گے کہ پیغمبر کے خاندان، پیغمبر کے گھر پہ حملہ کریں. منافقوں کی علامت میں ہے، کل بھی منافقوں نے امی عائشہ پر الزام لگایا تھا، کل کا منافق بھی عائشہ کا دشمن تھا، آج کا منافق بھی عائشہ کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن، ازواج پیغمبر کے دشمن، اللہ کے دشمن. اور اسی پر بس نہیں، منافق کی علامت یہ ہے کہ نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا، نبی کے فیصلوں کو. اور جو نبی کے فیصلے نہ مانے، قرآن کہتے ہیں فلا ربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن بھی نہیں ہے، وہ مومن بھی. یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ جب ایک منافق، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک جھگڑا پیش کیا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، تو منافق کہنے لگا نہیں، ذرا عمر فاروق کے پاس نہ چلے. جب منافق کی موت آتی ہے وہ فاروق اعظم کے در پر یا اس کے غلاموں کے در پہ آتا ہے. جب منافق کی موت آتی ہے، یہودی نے کہا چلو چلتے ہیں، چلے گئے، دستک دی، حضرت وہاں تشریف لائے. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہاں آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مومن ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں، یہ اسرائیلی ہے، یہودی، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل یہ یہودی ہے، یہ اسرائیلی ہے. آپ نے فرمایا بات تو کر. ہاں آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مومن ہوں، آپ نے مجھے نماز پڑھتے بھی دیکھا نا، آپ نے مجھے فلاں جگہ بھی دیکھا تھا. آپ نے فرمایا بات کر، بات کیا ہے؟ اور جی بات یہ ہے اس کا اور میرا جھگڑا ہے، اور میں چونکہ مومن ہوں آپ اس لیے فیصلہ بھی میرے حق میں کر دینا. یہودی نے کہا حضرت بات سنیں، میں یہودی ضرور ہوں لیکن اس جیسا بے ایمان نہیں ہوں، اس جیسا بے ایمان. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو نے کلمہ گو کو بے ایمان کہہ دیا. فرمایا حضرت یہ تو آپ کی بات ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. رسول اللہ نے فیصلہ. فرمایا کیوں بھائی؟ کہنے لگا حضرت یہ یہودی بے ایمان، اسرائیل مرد آباد یہ بے ایمان ہے، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ٹھہر، تیرا فیصلہ میں کرتا ہوں، تیرا فیصلہ میں کرتا ہوں. منافقوں کے لیے فیصلے عمر فاروق کے سنہری حروف سے لکھے جائیں گے. فاروق اعظم تلوار لائے، منافق کی گردن اڑا دی. فرمایا پھر تیرے لیے میرا فیصلہ یہی ہے. منافقوں کی گردنیں اڑانا کس کی سنت ہے؟ فاروق اعظم کی سنت ہے. منافقوں کی گردنیں اڑانا. اڑ گئی گردن. منافق کی گردن کیا اڑا دی؟ شور پر ہائے کلمہ پڑھنے والا مار دیا، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، نماز پڑھنے والا مار دیا، ایمان والا مار دیا، مومن مار دیا، مومن مار دیا. قصاص چاہیے، قصاص لے کر دیں، بدلہ لے کر دیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے. عمر تو نے مار دیا. فرمایا اللہ کے رسول آپ کا فیصلے کا انکاری تھا. فرمایا پھر چلو انتظار کرو، یہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والا مار دیا. آسمانوں سے آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ کلمے کا بھی کوئی اعتبار ہے. فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم.
تیرے رب کی قسم ہے جب تک تیرے فیصلوں کو نہیں مانتے یہ مومن کہلانے کے حقدار ہے؟ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن؟ تو نبی کے فیصلوں میں سے صدیق کو مسلح پہ کھڑا کرنا بھی فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ صدیق اکبر کو مسلح کا وارث بنانا پیغمبر کا فیصلہ ہے، اور پھر اپنے روزے میں صدیق اکبر کو بلانا پیغمبر کا فیصلہ ہے، عائشہ سے نکاح کرنا رب کا فیصلہ، پیغمبر کی سنت ہے، عائشہ کی گود میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پیغمبر کا فیصلہ ہے، عائشہ کا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں لینا پیغمبر کا فیصلہ ہے، عائشہ کے گھر کو ترجیح دینا پیغمبر کا فیصلہ ہے، عائشہ کے گھر میں دفن ہونا پیغمبر کا فیصلہ ہے، نام لے کر جنت کی بشارت دینا پیغمبر کے فیصلے کا منکر لا شک کافر ہے، تو صدیق کی خلافت کا منکر بھی کافر ہے، عائشہ کی عظمت کا منکر بھی کافر ہے۔ کافر کافر یہ ہے نارا، لا دے ذرا زور نا۔ کوئی شک رہ گیا؟ کوئی شک ہے؟ آج کا شیعہ اس دور کے منافق سے اس طرح ملتا ہے جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے۔ جو کردار قرآن منافقوں کا ذکر کرتا ہے اگر وہی کردار ان کا نہیں ہے تو گریبان سے پکڑ لو، اور اگر یہ بھی منافق نہیں تو پھر مجھے بتلاؤ کہ آخر منافق اس امت میں ہوں گے تو ضرور، پھر وہ تلاش کر کے لاؤ۔ کیا ہے کہ منافق سے جنگ دور پیغمبر میں بھی رہی، منافق سے جنگ صحابہ کے دور میں بھی رہی، منافق سے جنگ تابعین کے دور میں بھی رہی، آج بھی منافق سے جنگ ہوگی، اور جنگ کے لیے منافق کا وجود بھی ہوگا، منافق کو پہچاننے کے لیے قرآن کی بتائی ہوئی علامتیں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک ایک علامت کو پڑھتے جائیے، اٹھا اٹھا کر دیکھتے جائیے، اور قرآن پاک نے کھول کھول کر منافقوں کے علامات۔ اور سنیے، صحابہ کا مسئلہ ہے، ہم الذین یقولون، منافق کہتے ہیں، سورہ منافقون ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، منافق کہتے ہیں نبی کے صحابہ پہ خرچ نہ کرو۔ نبی کے صحابہ پہ خرچ کون کہتے ہیں؟ اچھا، انفاق میں صرف مال کا خرچ کرنا نہیں، اخلاق دینا، اخلاق سے صحابہ سے پیش آنا یہ بھی انفاق میں داخل ہے، صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی انفاق میں شامل ہے، الفت کرنا یہ بھی انفاق میں شامل ہے، صحابہ کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی انفاق میں شامل ہے۔ لیکن منافقوں کی خواہش کیا ہے کہ صحابہ پیسے پر انفاق نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو، ان سے پیار نہ کرو، ان سے تعلق نہ جوڑو، ان پہ مال خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ حتی ينفضوا، تاکہ نبی کا در چھوڑ دیں، تاکہ نبی کا کیا مطلب؟ منافق کی ہمیشہ خواہش رہی کہ صحابہ اور نبی کے درمیان میں جدائی پیدا کر دے، پیغمبر اور صحابہ کے درمیان میں، پیغمبر اور صحابہ کے درمیان میں یہ منافق کی خواہش ہے۔ آج کون سا طبقے، کون سا گروہ ہے جس کا پورا زور قلم، جس کی پوری شدت لسان، جس کا پورا زور خطابت، جس کی بات تبلیغ مشن پروگرام کا سارا حصہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ نبی کو چھوڑ گئے، نبی صحابہ کو چھوڑ گئے۔ اگر یہی کام آج شیعت نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ صحابہ کا نبی سے جدا کرنا یہ منافقوں کی اولین خواہش تھی، یہ منافقوں کی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے کہا لا تنفقوا، صحابہ پہ خرچ نہ کرو، صحابہ پہ خرچ بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ کسی نے کہا لیلا کو کہ لیلا تیرے چاہنے والے مجنو بہت ہو گئے، اس نے کہا بھوک اور پیاس کے دن آنے والے ہیں سب بھاگ جائیں گے، بھوک اور پیاس کے دن آنے والے ہیں سب بھاگ جائیں گے۔ منافقوں نے یہ سمجھا جیسے ہم دودھ پینے والے مجنو ہیں،
جیسے ہم اوپر اوپر سے نام لینے والے ہیں، جیسے ہم مفاد حاصل کرنے والے ہیں، جیسے ہم اسلام کے نام پر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، شاید صحابہ بھی ایسے ہیں، انہوں نے کہا ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ بھاگ جائیں، ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ نبی کا درد چھوڑ دیں، ان پہ خرچ نہ کرو یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ دودھ پینے والے نہیں، یہ نبی کے دروازے پہ مت تو جائیں گے، ٹک تو جائیں گے، جانے کے دیں گے، مگر نبوت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر چھوڑا صحابہ نے، بچے قربان کرا دیے، وطن چھوڑ دیے، دستے راہ پہ لٹک گئے، گھر بار چھوڑ کر دنیا کے کوچے کوچے میں پیغمبر کی جماعت چلی گئی، مگر پیغمبر کا دامن۔ لیکن پھر وہی بات، جب منافقوں نے کہا کہ صحابہ پہ خرچ نہ کرو تو اللہ کو پھر غیرت آئی۔ صحابہ کے مسئلے پر خدا کی قسم رب ایک بات سننے کا بھی روادار نہیں۔ قرآن کو پڑھو، آج ہم ہیں بتاتے ہیں فلاں نے صحابہ کی گستاخی کی، خمینی نے اصحاب رسول پر کفر کے فتوے لگائے، کلینی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کان پہ چو بھی نہیں رونتی، سنتے بھی ہیں، پھر بھی بھائی بنانے کا تلے ہیں، سنتے بھی ہیں، تعلق نہیں توڑتے، گستاخی بھی دیکھتے ہیں، تعلق نہیں توڑتے، رشتے نہیں توڑتے، غصے میں نہیں آتے، جبکہ صحابہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ تبرع کرنے کی دیر ہے، رب فوراً نقد و نقد جواب دیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ جب انہوں نے کہا صحابہ پہ خرچ نہ کرو تاکہ بھاگ جائیں، تاکہ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس خرچ کرنے کی چیز کیا ہے؟ ٹکا 2 ٹکے، پیسے 2 پیسے، روپیہ 2 روپے، ڈالر یا چند پاؤنڈ، اور تم کہتے ہو یہ خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو آسمانوں کے خزانوں کے مالک ہے، وہ جو زمینوں کے خزانوں کے مالک ہے، وہ نبی کے صحابہ پر، پیغمبر کی جماعت کے قدموں پر آسمانوں کے خزانے بھی برسا دے گا، زمین کے خزانوں کے بھی ڈھیر لگا دے گا۔ اور پھر لگے یا نہیں لگے ڈھیر؟ یمن کے گورنر ہے، چھینک آئی، ناک صاف کرنے کے لیے کپڑا اٹھایا تو ریشم کا تھا، ریشم کا کپڑے سے ناک صاف کر کے کہنے لگے گورنر یمن ابو ہریرہ بھول تو نہیں گیا کہ تو کون ہے؟ آج ریشم کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے۔ ایک وقت تھا پیغمبر کے دروازے پہ پڑا ہوتا تھا، کئی کئی دن بھوک میں گزر جاتے تھے، بے ہوشی ہو جاتی تھی، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو جن پڑ گئے، تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے دباتے تھے، جبکہ بے ہوشی بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ پھر آسمانوں کے خزانے، آسمانوں سے رحمت، زمین کے خزانے اس جماعت کے حصے میں آئے، کس جماعت کے حصے میں آئے؟ جس جماعت کے بارے میں منافقوں نے کہا کہ ان پہ خرچ ہے، ان پہ خرچ ہے۔ یہ تو علامتیں ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ علمی تقریر میں تھک ہی جاتے ہیں لوگ۔ ابھی میں نے اپنے اثر انداز والی تو تقریر کی نہیں، میں نے کہا چلو علماء کرام کو فائدہ ہوگا، نئی بات ہے، ورنہ یہ علامات ہے۔ منافق دھوکے باز، منافق فسادی، اپنے ایمان کا نام لے لے کر پرچار کرنے والا، نبی کے فیصلوں سے انکار کرنے والا، صحابہ پر زبان تان دراز کرنے والا، اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والا، اصحاب رسول کا مذاق اڑانے والا، نبی کو، صحابہ کو نبی سے جدا کرنے والا، پیغمبر کی ازواج پر بہتان لگانے والا، قسمیں کھا کر تمہارے ساتھ تعلق جتلانے والا، قسمیں کھا کر کلمہ کفر کا انکار کرنے والا، قسمیں کھا کر اسی پر بس نہیں، منافق کی علامت یہ ہے اپنے آپ کو عزت والا سمجھے گا، پیغمبر اور پیغمبر کی جماعت کو ذلیل کہے گا۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز، کس نے کہا تھا؟ منافقوں نے کہا تھا۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ منافقوں کی یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، اب اللہ منافقوں کے احکام بھی بتاتے ہیں۔ علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ منافق کو مسلمانوں کی مسجد اچھی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، لیکن مسجد ایک، لیکن مسجد مسلمانوں کے جتنے گروہ کیوں نہ ہو جائیں لیکن مسجد، آپس میں کتنی ہی لڑائیاں کیوں نہ ہو جائیں لیکن مسجد، لیکن منافقوں کو نبی کی مسجد اچھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مسجد بناتے، ہمیں نبی کی مسجد اچھی نہیں لگتی، ہم اپنی بنائیں گے۔
الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کون وہ جماعت تھی جس نے مسجد ضرار بنائی؟ کون وہ جماعت ہے جس نے مسلمانوں کی مسجد چھوڑ کر اپنی الگ سے امام بارگاہ بنائی؟ اور پھر مسجد ضرار کے مقاصد کیا تھے؟ ایمان بگاڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دونوں نشانیوں کو پڑھ لیجئے۔ جو کچھ مسجد ضرار والوں نے وہاں بنایا چاہا تھا وہ کچھ آج ایمان بگاڑوں میں نہیں ہو رہا، تو پھر کیا؟ اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، کفر کا پرچار کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے اس دور کے منافقوں نے بھی ایک ایمان بگاڑا بنایا۔ آج کے دور کے منافقوں نے بھی ایمان بگاڑا بنایا یا نہیں بنایا؟ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہماری مسجد پر اتفاق کرتے یا نہ کرتے؟ ان کے آباء و اجداد نے نبی کی مسجد چھوڑی، ان کی اولاد نے امت کی مسجد چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے لا تقم فیہ ابدا، ان کے ایمان بگاڑوں میں، ان کی مسجد ضراروں میں جانے کی اجازت ہے؟ قدم رکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو اس کے جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ کس نے جنازوں سے روکا؟ کس نے روکا؟ کسی مفتی نے روکا؟ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں جی جنازہ پڑھیں جنازہ، قرآن روکتا ہے۔ منافق تو وہ ہے جو مرتے مرتے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار مرنے لگا ہے، بیٹے کو کہا میں مر رہا ہوں، ایسا کرو پیغمبر سے قمیض مانگ لاؤ، حضور کے قمیض کا مجھے کفن پہنا دینا۔ مرتے مرتے بھی دھوکہ دے گیا، جنازے کی وصیت کر گیا، آپ کے قمیض میں اس کو کفنا دیا گیا، جنازہ تیار رکھ کر کے آگے رکھ دیا گیا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو منافقوں کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے، منافقوں کی پہچان جتنی فاروق اعظم کو تھی اتنی شاید کسی کو نہ ہو، اور اسی وجہ سے جتنی منافقوں کو چڑ فاروق اعظم سے ہے اتنی کسی اور سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ارشاد پیغمبر ہے عمر تو جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ عمر جہاں ہو وہاں شیطان نہیں، عمر جہاں ہو وہاں منافق نہیں۔ عمر تو چلے گئے، عمر کا نام لکھا ہو منافق نہیں آتا، نام لکھا ہو صرف۔ ہم نے بڑی بڑی میٹنگوں میں، بڑے بڑے اجلاسوں میں کہتے جی سارے تو صحابہ کے منکر نہیں ہیں، سارے تو گستاخ نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہو کتا اور بھونکے نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ ہو کتا اور نہ بھونکے، ہو شیعہ اور تبرہ نہ کرے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگے جی ہم تو نہیں کرتے، ہم تو بڑے صلح پسند ہیں، ہم تو انصاف پسند ہیں۔ میں نے کہا چلو اس کی علامت دکھاؤ، کوئی ایک شیعہ دکھاؤ جس کا نام عمر ہو، جس کا نام ابو بکر ہو، جس کا نام عثمان ہو، جس کا نام معاویہ ہو، کوئی نہیں۔ لیکن اور بات بتلاتا ہوں، جلوس جا رہا ہے، ماتمی جلوس ہے، یہ ماتم کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ماتم کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کائی وہاں ہے دوسری جہاں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ زیادہ رو اور تھوڑا، زیادہ رو اور تھوڑا سدا روتے رہو۔ آگے اور بتلاؤں گا، وہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے فی قلوبہم مرض، وہ ابھی میں نے نہیں بتلائی بات، تو بات کر رہا تھا۔ جلوس جا رہا ہے، جلوس گزر رہا ہے، کہاں سے گزر گیا؟ شیرا والے گیٹ سے گزر گیا، دیپال پور سے گزر گیا، ٹوپا ٹیک سنگھ سے گزر گیا، کیمل پور سے گزر گیا، لال پور سے گزر گیا، ہے جی ہندو کے نام پہ دروازہ بنا گزر گیا، انگریز کے نام پہ دروازہ بنا گزر گیا۔ لیکن اب جا رہا ہے، آگے لکھا ہوا باب عمر، کہتا یہاں سے نہیں گزرتے، یہاں سے کیوں؟ عمر کا نام لکھا ہے، پردہ ڈالو، عمر کا نام لکھا ہے، پردہ ڈالو۔ تو میں نے کئی میٹنگوں میں کہا، میں نے کہا پھر تم میں کوئی شیعہ ہوتا ہے جو کہے نہیں یار نام ہی لکھا ہے برداشت کرو؟ پھر سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چھوٹے وہ بھی کہتا ہے پردہ ڈالو،
وڈیرا وہ بھی کہتا ہے پردہ ڈالو، MNA شیعہ وہ بھی کہتا ہے پردہ ڈالو، چھوٹا منافق ہو بڑا منافق ہو، صحابہ کا نام آنے کی دیر ہے، وہاں سے گزرنے کی بھی جسارت ہے، گزرنے کی بھی جسارت ہے، برداشت نہیں۔ کیوں کہ فاروق اعظم نے منافقوں کے بارے میں بر وقت نشاندہی کی، اللہ کے پیغمبر سے عرض کی جنازہ نہ پڑھیے، جنازہ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی اللہ کا حکم تو حکم بھی آ گیا، فرمایا لا تصلی علی احد منہم، ان منافقوں سے کوئی مر جائے اس پر نماز جنازہ، اگر نبوت جنازہ نہیں پڑھے گی تو امت پڑھے گی، جس کا جنازہ پیغمبر نہ پڑھائے کوئی مولوی پڑھا سکتا ہے، جس کا جنازہ رسول نہ پڑھائے کوئی علامہ پڑھا سکتا ہے؟ پھر جہاز پر سوار ہو کر ایران میں جانے کی ضرورت ہے؟ جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ منافقوں کے جنازوں سے قرآن نے روکا ہے۔ اپنے دور کے منافق کو پہچان، اس سے قرآن کے اصولوں کے مطابق جنگ کر، اس کا بائیکاٹ کر، نہ اس کے ایمان بگاڑوں میں جا، نہ اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ جنازے سے روک دیا گیا، فرمایا ولا تقم علی قبری، صرف جنازے سے روکنا نہیں، راہ جاتے ہوئے کبھی اس بے ایمان کی قبر آ جائے تو اس پہ بھی کھڑا ہونے کی اجازت ہے۔ چلو قبر بھی گئی، جنازہ بھی گیا، کبھی دعائے مغفرت، سال کے بعد میاں صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے جامعہ المنتظر، میاں نواز شریف جامعہ المنتظر، میاں صاحب وہاں کیسے کرنے چلے گئے؟ سال کے بعد کہنے لگے وہ سال پہلے مرا تھا نا، میں اس کی فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی منافق کے لیے دعائے مغفرت کر، مگر رب قبول کرنے کے واسطے تیار ہے۔ اب آئیے، منافقوں کو سب سے زیادہ چڑ صحابہ سے، سب سے زیادہ تکلیف صحابہ سے، صحابہ سے بغض، صحابہ سے عداوت، اور رب صحابہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے، رب صحابہ کی مدح کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے خلاق عالم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے سخت، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، ان کے رکوع و سجود، ان کے جہاد و نماز یہ کس کے لیے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، رب کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی علامتیں موجود ہیں، اور فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی تو وہ جماعت ہے جن کے تذکرے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر بنا، پیدا ہونے کے بعد انجینئر بنا، پیدا ہونے کے بعد سیاستدان بنا، پیدا ہونے کے بعد حکمران بنا، اچھا حکمران تھا، اچھا سیاستدان تھا، اچھا ڈاکٹر تھا، مر گیا، لوگ تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا سیاستدان تھا، بڑا اچھا ڈاکٹر تھا، بڑا اچھا لیڈر تھا، بڑا اچھا مسلم تھا، لیکن یہ کون سی جماعت ہے جو پیدا نہیں ہوئی؟ ان کے آباء و اجداد پیدا نہیں ہوئے، وہ ابھی زمین میں نہیں آئی، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے، ابھی سجدہ کیا نہیں ہے، ابھی زکات دی نہیں ہے، ابھی قربانی دی نہیں ہے، مگر تذکرہ تورات میں بھی ہے، تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے تذکرے، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے تاریخ، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے علامتیں، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے صفات۔ اللہ کی دھرتی پر بعض جماعت پیغمبر کی جماعت ہے، بعض جماعت اصحاب رسول ہے، جن کی پیدائش سے پہلے ان کے تذکرے رب نے کیا چھوڑے، ان کی تعریف رب نے کیا چھوڑی، ان کی حمد، ان کی تعریف بھی رب نے کی، ان کا دفاع بھی رب نے کیا۔ یہ ایسی جماعت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بڑی باتیں کرتے ہو، بھی کیوں نہ کریں، اب تو وہ آ چکے ہیں، اب تو وہ بچے قربان کر چکے ہیں، اب تو وہ تختہ دار پہ چڑھ چکے ہیں، اب تو وہ قربانی دے چکے ہیں، اس کردار کے بعد تو وہ لائے کے تعریف تھے ہی تھے، رب نے تو کردار سے پہلے تعریف کی۔
کردار کی ادائیگی سے، دنیا میں آنے سے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، توراۃ میں تو وہ مثال تھی جو میں ذکر کر چکا ہوں، رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ توراۃ میں ہے۔ انجیل میں کیا تھا؟ کزرع اخرج شطاہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس انگوری کی اس نرم و نازک کونپل کی جو زمین سے نکل رہی ہو، جو زمین سے وہ اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی نازک ہوتی ہے، کوئی پرندہ چونچ میں لے تو کاٹ ڈالے، جانور پاؤں رکھے تو مسل ڈالے، پھر وہ کھیتی بڑی، پھر وہ پروان چڑھی، پھر وہ درخت بنا، پھر وہ مضبوط ہوا، پھر اس پہ پھل آیا، پھر اس پہ پھول لگے۔ یہ پیغمبر کی کھیتی ہے۔ ایک وقت تھا مکے کی گلیوں میں آمنہ کا لال لوگوں کے دلوں پہ محنت کر رہا تھا، ایمان کا پانی دے رہا تھا، یقین کا نون کے دلوں میں یقین کا بیج ڈال رہا تھا۔ پھر پیغمبر کی کھیتی تیار ہونے لگی، پھر چھپ چھپ کر نمازیں ادا ہونے لگی، پھر چھپ چھپ کر عبادت کے طریقے سکھائے جانے لگے، پھر دار ارقم کی زندگی کا حصہ گزارا ہے، پھر مصائب و علام کی وادیوں سے گزرے ہیں۔ پیغمبر کی جماعت بڑھتی چلی گئی، پیغمبر کی کھیتی اٹھتی چلی گئی، پیغمبر کے باغیچے میں بہار آتی چلی گئی، پیغمبر کا گلشن تیار ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر کے گلشن میں مہک آئی، پھل آئے، پھول آئے، پیغمبر کی کھیتی بڑھ گئی۔ یاتی مجرا، جس طرح کسان کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پیغمبر صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ پیغمبری صحابہ کو دیکھ کر بولو نبوت صحابہ کو دیکھ کر، نبوت صحابہ کو دیکھ کر خوش اور امت صحابہ کو دیکھ کر، نبوت بھی خوش اور امت بھی۔ اب آپ بتلائیں صحابہ کا نام سن کے خوشی ہوئی یا ناراضگی؟ صحابہ کا کردار سن کے دل باغ باغ ہوا یا نہیں ہوا؟ نبوت بھی خوش اور امت بھی۔ یوجب الذرہ، نبوت خوش، امت بھی خوش، لیکن ایک گروہ ہے صحابہ کا نام سنا ہے پریشان، صحابہ کا نام سنا ہے دل میں تکلیف، صحابہ کا نام سنا ہے غیظ و غضب، صحابہ کا نام سنا ہے اس کو بروڑ شروع ہو گئے، صحابہ کا نام سنا ہے ہانپنے لگے، صحابہ کی تعریف سنی، صحابہ کی عظمت سنی، صحابہ کے تحفظ کے بات سنی، صحابہ کی عظمت کے گن گائے گئے، یہ سنتا گیا، چہرہ تغیر و تبدل کا شکار ہوتا چلا گیا، یہ سنتا گیا، دل میں غیظ و غضب پیدا ہوتا چلا گیا۔ اسے کہا کہ بات کیا ہے، پریشانی کیوں ہے؟ اس نے کہا کچھ نہ چھیڑو، میرے دل میں ایسی مرض ہے، فی قلوبہم مرض، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ بیماری ایسی ہے، تم صحابہ کا ذکر چھیڑتے ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم صحابہ کی بات کرتے ہو، مجھے پریشانی ہوتی ہے، تم صحابہ کی بات کرتے ہو، میرے دل میں درد اٹھتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کان میں درد ہو، آدمی ہاتھ رکھ کے کہتا ہائے، سر میں درد ہو، ہاتھ رکھ کے کہتا ہائے، کان میں درد ہو، ہاتھ رکھ کے کہتا ہائے، دل میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے کہے گا ہائے، صدیق کا تذکرہ ہے، دل میں درد اٹھے کہتا ہائے ہائے، عمر کا تذکرہ ہے، دل میں درد اٹھے کہتا ہائے ہائے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہائے ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، دل کو پیٹ لیں، سینہ پیٹ لیں، سینہ کو بھی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کون سی بیماری ہے؟ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم۔ بھائی کوئی علاج، اس کا کوئی علاج، بیماری کم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، سینہ کو بھی ختم ہو جائے، پیٹنا ختم ہو جائے، رونا ختم ہو جائے، ماتم ختم ہو جائے، قرآن کہتا ہے کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض اور بڑھے گا۔ کیسے؟ صحابہ کی شان بڑھے، اس کا مرض بڑھے، صدیق کو خلافت ملے، اس کا مرض بڑھے، عمر کو عدالت ملے، اس کا مرض بڑھے، عثمان کو شجاعت حیا ملے، اس کا مرض بڑھے، وہ ذوالنورین بنے، اس کا مرض بڑھے، علی شجاع بنے، اس کا مرض بڑھے، اور معاویہ کو خلافت ملے، اس کا مرض بڑھے۔ یہ بیماری ہے جس میں کمی، جس میں کمی کیا مطلب؟ منافق کی بیماری کم ہوگی اگر صحابہ کی شان کم ہوگی، صحابہ کی شان کم ہوگی تو اس کی بیماری بھی، لیکن صحابہ کی شان کم، پہلے رب کہے گا ہم المومنون حقا، یہ پکے مومن ہے،
پھر کہے گا ہم المفلحون، یہ تو کامیاب ہو گئے. پھر کہے گا ہم الراشدون، یہ تو رشتے ہدایت کے مینارے ہیں. پھر کہے گا اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کا لشکر ہے. پھر کہے گا رضی اللہ، خدا راضی ہو گیا ہے. پھر کہے گا وَأَعْتَرَهُمْ جنات، جنت بھی تیار ہو گئی. صحابہ کے مرتبے بڑے، منافق کا مرض بڑا، صحابہ کی شان بڑی، اس کا درد بڑا، درد بڑھتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کس کی علامت ہے؟ صحابہ دشمنی کی. یہ دشمنی اور بڑھے گی، صحابہ کی شان اور بڑھے گی، وہ بڑھتی چلے جائے گی، یہ مرض بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ مرض بھی، اور اس میں کمی نہیں آئے گی. دوستو، میں نے قرآن پاک کے واضح اشارات سے، جبکہ میرے سامنے ابھی بھی قرآن پاک کھلا ہوا ہے، کبھی جی چاہتا ہے فریح المخلفون سے پڑھوں، کبھی جی چاہتا ہے کہ ان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف سے پڑھوں، کبھی جی چاہتا ہے قرآن بتلاتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں فحاشی کا پھیلانا، بے حیائی کا پھیلانا، مدعے کا پھیلانا، بدکاری کا پھیلانا، یہ کام مومنوں کا نہیں، منافقوں کا ہے. منافقوں کا پسندیدہ کھیل یہ ہے. یحبون، اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، تاکہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے والا کون؟ منافق. بے حیائی پھیلانے والا کون؟ دھوکہ دینے والا کون؟ فساد کرنے والا کون؟ ایمان کے دعوے کرنے والا کون؟ صحابہ پہ الزام لگانے والا کون؟ نبی کے فیصلے کا انکار کرنے والا کون؟ پیغمبر کی ازواج پہ الزام لگانے والا کون؟ نبی کو صحابہ سے جدا کرنے کے خواب دیکھنے والا کون؟ صحابہ کو دیکھ کر کڑنے والا کون؟ صحابہ کو دیکھ کر تبرہ کرنے والا کون؟ کل کے دور کا منافق تھا تو آج کے دور کا شیعہ ہے. آج کے دور کا تو کل کے دور کے منافق کے لیے حکم تھا جاہد الکفار والمنافقین، تو آج کے دور کے منافق کے لیے بھی حکم ہے جاہد الکفار. دوستو، کتنی بدقسمتی ہے کہ امت کافروں سے تو لڑ رہی ہے، کافروں سے جہاد تو کر رہی ہے، کافروں کے لیے مجاہدوں کو تیار تو کر رہی ہے، کافروں کے لیے ایسا حیات تو تنگ کر رہی ہے، کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جغرافیائی حدود کا تحفظ تو کر رہی ہے، لیکن منافقوں سے لڑ کر اپنی فکری حدود کا تحفظ نہیں کر رہی. فکری حدود کا تحفظ ہے. تو دوستو، سپاہ صحابہ یہ فرض کفایہ پوری امت کی طرف سے ادا کر رہی ہے. جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے کے چند لوگ پڑھ لیں، سب کی طرف سے ادائیگی، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو گناہ گار. اگر آج امت جہاد چھوڑ دے کافروں سے تو گناہ گار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر منافقوں سے چھوڑ دے پھر نہیں ہوگی؟ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، پورے عالم میں کوئی منافقوں سے جہاد کرنے والا نظر آتا ہے؟ کوئی ہے نظر آئے؟ منافقوں سے جہاد جس طرح قرآن نے کیا، جس طرح مصطفیٰ نے کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھائیں ترمذی شریف کو، آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا لے جاؤ اسے. میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، عرض کیا نماز پڑھتا تھا، آپ کے پیچھے ہاتھ باندھتا تھا، آپ کے ساتھ چلتا رہتا تھا. فرمایا لے جاؤ، انہ کان یبغض من عثمان، یہ میرے عثمان کا بت سینے میں رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. دوستو، آج کون لوگ ہیں جو ہاتھ دھو کر صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آج کون لوگ ہیں جو صبح شام اصحاب رسول پر دشنام ترازی، پیغمبر کی جماعت پر تبرہ بازی؟ آج ایک کتاب، دو کتاب، چار کتاب کی بات نہیں، آج پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں شائع ہو کر تقسیم ہو رہی ہے. پوری دنیا میں اسلام کے ٹائٹل، اسلام کے نام پر اصحاب رسول پہ تبرہ عام کیا جا رہا ہے. پیغمبر کی جماعت پر کفر کے فتوے، پیغمبر کی جماعت پر گھٹیا الزام، پیغمبر کی جماعت کو زندیق اور مرتد قرار دیا جاتا ہے. تو سپاہ صحابہ ڈنکے کی چوٹ سے کہتی ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہماری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے، ہماری اس کے ساتھ کھلی اور جنگ میں لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، لوگ غازی بھی بنتے، شہید بھی ہوتے ہیں اور غازی بھی. پھر شہید ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ شہید ہو رہے ہیں؟ اتنے شہید ہو رہے ہیں
کوئی دن نہیں گزرتا جب کوئی شہید نہ ہو، کوئی دن نہیں گزرتا جب جنازہ نہ اٹھے، کوئی دن نہیں گزرتا. اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے، شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن بزدلی نہیں ہے، شہید ضرور ہو رہے ہیں پسپائی نہیں ہے. پچھلے جمعے کو ایک شہید جو لاہور میں 2 ساتھی شہید ہوئے تھے، ایک کا یوسف پر حملہ ہوا وہ زخمی ہو گئے، ان کے بھائی عبید اللہ شہید ہوئے. میں ان کے گاؤں میں پچھلے جمعے کو 10 بجے وہاں پہنچا تو اس کی ماں مجھے دیکھ کر کہتی تھی مجھے مبارک دو کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، میں ایک شہید کی ماں ہوں. تو مجھے یاد آیا کہ میں اٹھاؤں گا عرض پاک سے ایسے شہید، میں اٹھاؤں گا عرض پاک سے ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے گی. میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے گی. دوستو آئیے اس تاریخ کا حصہ بنیں، آئیے اس جہاد میں شامل ہوں، آئیے وقت کے منافقوں کو پہچان کر ان کا کلا کما کریں، آئیے منافقوں سے جہاد کر کے نبی کی سنت کو ادا کریں، آئیے منافقوں سے نبرد آزما ہو کر اللہ کے عالم کے حکم پر عمل پیرا ہو. ان مجاہدوں کے ساتھ ملیے، ان کے سامنے کے ساتھ شانہ ملائیے، ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیے، ان کا تعاون کیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے تاکہ منافق کے چہرے سے پردے ہٹ جائیں، پوری دنیا میں منافق اور مومن میں پہچان پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انصرنا وانت خير الناصرين وافتح لنا وانت خير الفاتحين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارا بیت سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ ہمارے حوصلوں، ارادوں اور عزائم میں پختگی پیدا فرما. یا اللہ تیرے حکم کے مطابق، تیری پیغمبر کی سنت کے مطابق ہم منافقوں سے یا اللہ مسلسل جہاد میں مصروف ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. اور یا اللہ امت اسلامیہ کو منافقوں کی حقائق سے آگاہ کر کے روشناس کرا کے منافقوں کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال کے باہر کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جس طرح ہم نے قادیانی منافقوں کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کیا ہے، اسی طرح شیعہ منافقوں کو بھی مسلمانوں کی صفوں سے جدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی شہادتیں قبول فرما، جو لوگ زخمی ہیں انہیں یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری جوانیوں کو، ہمارے بڑھاپوں کو، ہمارے بچپنے کو اپنے راستے میں ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے قبول و منظور فرما. ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ